والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بالفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيد الكرام ويا عزيز، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کے لیے اور مومنین کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو ضرور و ضرور آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال و متاع اور جانیں اور باغات اور گھروں میں کمی کر کے. اب مقصد کیا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو کہ میرا بندہ مصیبت کے وقت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ یہاں قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. پھر جو لوگ جب ان کو مصیبت پہنچے گی اور مصیبت کے پہنچنے پر اس کو برداشت کریں گے، اس پر صبر کریں گے اور یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہر چیز میں اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. پھر ان پر اللہ کیا فرمایا: أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، پھر ان پر اللہ جل جلالہ کی رحمت، کرم اور عنایت ہوگی. اس میں یعنی کتنی چیزوں کو بیان کیا اللہ نے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کی وجہ سے مال کم ہو جائے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کھانے پینے کی چیزیں، پھل اناج، اس میں کمی آئے گی، اور جان، والانفس، اور جانوں میں تنگی آئے گی، بیماری آئے گی، پریشانی آئے، کمزوری آ جائے گی. تو یہ پانچ چیزیں ہیں: بھوک، خوف، مال کی کمی اور جانی پریشانی، اور پانچویں چیز کھانے پینے کی اشیاء، اناج کی. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان بندے کو آزماتے ہیں، اور یہ پانچوں چیزیں بنیادی ضرورت ہے انسان. اور اللہ جل جلالہ بندے کو کسی نہ کسی چیز میں کمی کر کے بعد ساری چیزوں میں کمی کر دیتا ہے. تو یہاں مقصد بندے کو اذیت دینا نہیں ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں بھوک دے کے آزمائیں گے کہ جب تمہیں بھوک لگے گی تو تم کیا کرو گے، حلال اور حرام کی تمیز رکھو گے کہ ختم کر دو گے. جب بھوک کی شدت ہوگی تو اس وقت پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ آزمائش ہے. ایک آدمی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کو حلال ملا میں نے دیا ہوا ہے، کھا رہا ہے، وہ آزمائش نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
وسائل بھی نہیں ہے، اور پھر اس پر بھوک کی شدت میں بھی وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں نے حرام نہیں کھانا۔ اگرچہ اس پر فتویٰ ہے کہ اگر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جائے، یہ کیفیت بن جائے، تو وہ اتنا صرف لقمہ یا اتنا وہ جو ہے نا کہ اتنا لقمہ کھانا ہے کہ اس سے زندگی بچ جائے، سیر ہو کر کھانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ جب اجازت مل گیا بندہ تو کھا لیتے ہیں، وہاں پر ایسی اجازت نہیں کہ زندگی کی رمق جو ہے، جو نبض جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، رمق جو چل رہی ہے وہ رکنا چاہ رہی ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک لقمہ کھانا، پھر حلال کی کوشش کرے۔ تو جس نے اس کیفیت میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس بھوک کی شدت میں بھی حرام سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اور اس نے محفوظ رکھا حرام سے، تو یہ آخری آخر میں جو بشارت آ رہی ہے یہ اس کے لیے کہ پھر اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت اس پر آئے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ دوسری کیفیت کیا تھی؟ خوف۔ اللہ پہلے فرما رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا، 5 چیزوں کی وجہ سے تمہیں آزماؤں گا، 5 چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماؤں گا۔ پہلے بتلا دیا کہ یہ آزمائش ہے، مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے یہ بندے کو حوصلے کے لیے پہلے دے دی، بتا ایسا امتحان ہے، ایسا پیپر ہے کہ جس کے جو سوال ہے وہ میں نے بتا دیا، 5 سوال ہیں، 5 پر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا اور حرام حلال کی تمیز کو باقی رکھنا، یہ جواب ہے 5 سوال۔ پہلا سوال زندگی میں کیا تھا کہ اللہ بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا، بھوک پیاس، اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کا کوئی اسباب نہیں ہوگا، یہ آزمائش ہے۔ اس پر جب حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو باقی رکھے گا تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، پھر اس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوف، دشمن کا خوف، مخالف فریق کا خوف، اور مخالف سیاست میں بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں جائیداد میں ہو سکتا ہے، خاندان میں ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں مخالفت ہوتی رہتی ہے، زندگی ہے نا، مخالف ہو سکتا ہے، سگے بھائی مخالف ہو جاتے ہیں، وجہ کیا بنتی ہے؟ دنیا کہ مال حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ملا، بھائی کو مل گیا مخالف ہو گیا، زمین حاصل کرنا چاہتا تھا نہیں ملا، وہ بھائی کو مل گیا، اور بعض دفعہ رشتوں میں بھی کہ بھائی رشتہ کرنا چاہتا تھا نہیں ہو سکا، دوسرے کا ہو گیا، مارنے شروع۔ یہ معمول کی چیزیں ہیں جو زندگی میں گزر نہیں ہے ساری چیزیں، کیونکہ دنیا میں فساد کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین۔ عورت، مال اور زمین۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی بھائی نے بھائی کا قتل کیا ہے، اور کے پیچھے کیا، جو حابیل کا قتل ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، اور قابیل نے کیا کہ قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، نشانہ جائز نہیں تھی، اس سے حابیل کی شادی ہونی تھی، ایک لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ کریں گے اس بات۔ تو جب اس نے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ
تو مخالف کے خوف سے بھی اللہ آزمائیں گے، تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دیں گے۔ مخالفین کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ہر وقت خوف ہوگا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ پھر اس وقت میں اس خوف کی کیفیت میں پھر کیا کرو گے؟ حرام اور حلال کی تمیز کو باقی رکھو گے کہ ختم کر دو گے؟ یہ آزمائش۔ پھر تیسری چیز کیا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی آئے گی۔ اس خوف کی کیفیت میں بھی جو ثابت قدم رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اس کے لیے پھر اللہ کا وہی جواب ہے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، رحمتیں ہی رحمتیں۔ صلوات یہ سلام کی جمع ہے، پھر اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ثابت قدمی تو دکھاؤ، تھوڑی سی ثابت قدمی پر پھر انعامات ہی انعامات رب کی طرف سے، رب ہی برا۔ تیسری آزمائش کیا ہوگی؟ مال میں کمی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تمام تر اسباب نفع کے ہوں گے لیکن نقصان ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں، کہیں تمام تر اسباب نقصان کے ہوتے ہیں وہاں سے نفع مل جاتا ہے، اور کہیں نفع کے اسباب ہوتے ہیں وہاں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جب مال نقصان ہوا ہے، مال چھن گیا ہے، کوئی چوری ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب اس مال کے چھننے پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر نیا مال کمانے کے لیے حرام حلال کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور پھر اس پر بھی اگر وہ قائم رہتا ہے اور یہی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ نے مال دیا تھا کرنے لے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، صبر کرتا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے مال دیا تھا، اللہ پھر دے دے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں ہے مال کی، اور نہ ہی اللہ کسی کے محتاج ہے، اور نہ ہی اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو مال کیوں دیا، وہ پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ چوتھا سوال، وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، نوجوان بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ کے لیے بڑا امتحان ہے، اولاد کے لیے امتحان یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، اب اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کی قضا پر اس کی تعریف کرتا ہے، صبر سے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ یہ کہتا ہے کہ کوئی اور فول تو نہیں بکتا خدا نخواستہ کہ معاذ اللہ نے ظلم کر دی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، جہالت کی وجہ سے ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، خاص طور پر زندگی پر کہ کفریہ کلمات بولتے ہیں، کفریہ کلمات، ایمان ہی جاتا رہتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ یہ اس پر بھی آزما ہے۔ جانوں کے اندر کمی کر کے بیماری نہیں دی، ایک بچہ بیمار ہے، دوسرا بیمار ہے، تیسرا بیمار ہے، چوتھا بیمار ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس پر خدا اس پر صبر سے اس آزمائش کو گزارتا ہے، اس میں سے گزرتا ہے، کہ اس پر بھی کوئی اور فوج جو ہے نا ایسا بکتا ہے کیا کرتا ہے، اور اگر پھر اس پر بھی کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور صبر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ کے مال اللہ نے دیا تھا، اولاد اللہ نے دی تھی، شریف لے لیں، اب کسی نے واپس آنا ہے، والدین اللہ کی نعمت تھی،
بلا لیا اپنے پاس، اللہ کی رضا سمجھے اور اس پر بھی صبر کرتا ہے، پھر اس کے بدلے میں اجر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ اور پانچواں سوال کیا تھا؟ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اناج، اناج میں کمی کر کے قحط پڑ جاتا ہے۔ اور قحط کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو من حیث اس کی ذات ہی اناج کی کمی آ گئی، گندم نہیں اگ رہی، چاول نہیں اگ رہا، یا اگا تو خراب ہو گیا، کم ہوا، جو ضرورت ہے پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری صورت یہ بھی قحط کی صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سب کچھ مارکیٹ میں موجود ہے لیکن قوت خرید نہیں ہے، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، مہنگائی اتنی، پھل موجود ہے لیکن خریدنے کی استطاعت نہیں، ہر چیز اناج جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے، منڈی میں موجود ہے، بازاروں میں دکانوں میں موجود ہے لیکن خریدنے کی استطاعت نہیں۔ تو یہ استطاعت کا نہ ہونا یہ بھی قحط کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور یہ چیزوں کا مہنگا ہونا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ کے ساتھ جا رہے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ چیزوں کا مہنگا ہونا یہ حکومتوں کے بدلنے سے، ان کی پالیسیوں سے ایسا ہوتا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے تو 1964 میں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس سے پہلے کی بات، اور آج نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں پارٹی کی اقتدار میں آ گئی ہے، اس کی پالیسیاں ایسی ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے فلاں کر دیا، مہنگائی ہوگی، فلاں آئے گا وہ سستا کر دے گا، مہنگا کرنے کا فرمایا، یہ قطعاً ایسی بات ہے۔ یہ من جانب اللہ فیصلہ ہوتا ہے، جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر ایک، چونکہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی شخص سے راضی ہوتے ہیں انفرادی طور پر یا کسی قوم سے، تو پھر ایک منادی آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے یا فلاں قوم سے راضی ہو گئے، اور مخلوق، تمام مخلوقات سن لو، تم بھی اسے راضی ہو جاؤ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر چیز اس کے قریب آتی ہے، اس محبت میں، اللہ کے حکم سے، پھر ہر چیز اس سے قریب آتی ہے۔ ریاض باللہ، ریاض باللہ، ریاض باللہ، اگر اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی ندا ہوتی ہے کہ اللہ فلاں شخص سے ناراض ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لہذا ہر شخص اس سے منہ موڑ لیں، ہر چیز اس سے منہ موڑ لیں، تو پھر اللہ کے حکم سے ہر چیز اس سے دور چلی جاتی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو مہنگائی اور سستے کے اسباب، اس پر ہم نے کبھی سوچا؟ تو اناج کی کمی کی وجہ سے بھی اللہ آزمائیں گے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جواب نہ مچاتے ہو، یا یوں ہی کہتے ہو جو آج کل ہم کہتے ہیں؟ اس پر یہ سوچتے ہو کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا یہ سوچتے ہو کہ فلاں حکومت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اور پھر چونکہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ یہ حکومتوں کے آنے جانے کی وجہ سے نظام بدلتا ہے، کاروباری حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ غلط ہے، تو فرما دیا نا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، کہ بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا جس طرح میرے ساتھ گمان رکھے گا، بس اللہ فرماتا ہے جاؤ اپنے اپنے پارٹیوں کے پیچھے بھاگو، ان کو لاؤ اقتدار میں، یہ چیزیں سستی کرو، پھر ضروریات زندگی پوری کرو، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم ایک پارٹی کو اتار کے دوسری پارٹی کو لاتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں کہتے ہیں یار تھوڑے دن پہلے ہی چلنا ہے نا، ہے نا ایسے ہی، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس پر بھی ہمیں سمجھنا ہے
معمولی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ضرور بنیادی ضروریات زندگی صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب انسان ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، تقریباً تیسرا حصہ لوگ ایسے ہیں جن کو بنیادی ضروریات زندگی، زندگی کیا ہے؟ 2 وقت کا کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا، جوتا اور رہنے کے لیے کوئی جگہ، یہ بنیادی ضرورت ہے. تیسرے حصے سے زائد ایسے لوگ ہیں جو جس کو کہتے ہیں غربت کی بنیادی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تیسرے حصے سے زائد لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. کتنی پارٹی اقتدار میں آتی ہیں، کتنی چلی جاتی ہیں، لیکن کسی کے حالات نہیں بدلتے. اس لیے میرے محترم دوستو، حالات کے بدلنے پر واویلا نہیں کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. سختیوں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور جو اللہ کی طرف رجوع کر جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت ان کے لیے ہے جو ہر چیز پر، ہر آفت پر صبر کریں گے، اور ہر چیز کی طرف یہ ذہن ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جاتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ زندگی تو مستقل آزمائش ہے. اس کا نتیجہ آنکھ بند ہونے کے بعد ملے. دنیا میں اس کو کچھ اثرات ملتے ہیں، کیونکہ بنیاد تو وہ بنتی ہے نا، عوانی بنیاد دنیا کی زندگی کے اور اخروی زندگی کے. اس کا کچھ حصہ دنیا میں ملتا ہے، باقی آخرت. اور یہ ہماری، جیسے میں نے سیا کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں کہ جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اور ہم پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اب یہ آج کل میں جو شور مچا ہوا ہے، وہ ٹرمپ کا جو ایک بیان آیا ہے کہ جب نے اتنے پیسے دیے ہیں پاکستان کو، وہ پیسے واپس کریں. اب یہ نیا کوئی انہوں نے ڈرامہ نچانا شروع کر دیا پاکستان میں، کیونکہ بنیادی آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایٹمی صلاحیت دی ہے بس وہ چھیننا چاہتے ہیں. اور یہ ارد گرد جو ہے نا کبھی انڈیا کے ذریعے سے افغانستان میں بھی سارا نظام، مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہاں نہیں تھا. اور حکمرانوں کے اندر کچھ مخلص لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مخلصوں کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. بعض والوں کو ایسے نظام چل رہا ہے. اور اقتدار میں، عنان اقتدار میں ان لوگوں نے اپنے بندے درمیان میں ڈالے، وہ چھوڑو، ان کے ذریعے سے نظام ہوتا تھا. اب وہ کوئی نیا ڈرامہ نچانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ یہاں مخلصین موجود ہیں، دعائیں کرنے والے موجود ہیں، اللہ سے مانگنے والے موجود ہیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے سامنے رونے والے موجود ہیں. انشاءاللہ جس طرح وہ اس پہلے بھی سازشوں میں ناکام ہوئے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، بھی ہوگا. پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اونچی بات بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ یہ وہ خطہ ہے، ہم ایک ایسا خطہ حاصل کر رہے ہیں جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پورا قانون نافذ ہوگا. اس کے اندر بسنے والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ ہم تجھے ہی معبود مانتے ہیں، تیرے علاوہ نہیں. تجھے ہی معبود مانتے ہیں، تیرے ہی حکموں کو پورا کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو حکم کو نہیں مانیں گے. کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، اپنے طریقوں.
یہ بنیاد ہے اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تو جو عبادت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسجد تو دی بھی ہمیں 27 رمضان کو تھی، 27 رمضان میں نام تھا۔ تو جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم نے اتارا ہے قرآن کریم یعنی، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو مسجد میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو محدثین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے کہ جتنے بھی لوگ، صرف اس سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے، جو ذریعہ ہوگا مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھنے والے بھی ساتھ اس میں شامل ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے دوستوں، بہت بڑا امتحان آنے والا، بہت بڑا۔ ہر آنے والا وقت جو ہے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے سالوں میں فرق پڑتا تھا، پھر مہینوں میں فرق پڑا، تو ہفتوں اور دنوں میں فرق پڑا۔ کل کے دن حالات اور تھے، آج اور حالات۔ اس سے پہلے کہ کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہی ایک سبب ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں اس کو آنکھیں نکال دیں، فلاں اس کو یہ کہہ دیں، فلاں یہ کہہ دیں، فلاں جواب دے دیں، اس لیے سماج میں آپ سے بات نہیں بنتی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اجتماعی مسائل میں قوم مبتلا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے توبہ بھی اجتماعی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دو کے کرنے سے بات نہیں بنے گی، پھر جب تک پوری قوم اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرے گی تب تک بات نہیں بنے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، جو ہماری ذمہ داری وہ تو کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں کہ ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، تو اجتماعی صورت بن جائے گی۔ اور جب یہ سوچیں گے کہ جی نہیں میرے پاس میرا تو کوئی ایسا جرم نہیں ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پارٹی کا قصور ہے، فلاں حکمران کا قصور ہے، تو پھر کیا حکمران کہیں گے ہم کا قصور ہے، بس بات ختم۔ پھر وہی ہوگا، گجرات کو بادشاہ نے کہا تھا ایک پیالہ دودھ میں ڈالنا ہے، صبح دیکھا تو سارا تالاب میرا پانی سے بنا ہوا تھا۔ ہر کسی نے یہی سوچ لیا تھا کہ چلو سارا صاحب نے دودھ ڈالنا ہے نا، میرے ایک پیالے پانی سے کیا بنے، تو صبح سارا تالاب جو ہے نا پانی سے بنا ہوا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک دوسرے کو کوسنے کی بجائے، پارٹیوں کو کوسنے کی بجائے، حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے اپنے فکر کریں، جو میری ذمہ داری ہے میں نے کہاں تک پوری کی ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم انفرادی اور کام انفرادیت سے شروع ہوگا، اجتماعیت کی طرف جائیں، اجتماعیت سے چل کے انفرادیت پر نہیں آئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب میں عزم صمیم کروں گا اپنے آپ کو بدلنے کا، تو پھر انشاءاللہ میرے ساتھ والا بھی بدلے گا، میرے سامنے والا بھی بدلے گا، میرے دائیں والا بھی بدلے گا، پیچھے والا بھی بدلے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اللہ کی طرف کرنے کی، اللہ راضی کرنے کی